السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش اورحان کے آنے والے 8ویں ایپیسوڈ کے دوسرے شاندار اور پرتجسس ٹریلر نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اب کہانی بڑا دلچسپ رخ اختیار کرنے والی ہے، کیونکہ اب یہ محض قلوں اور حملوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ کہانی ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکی ہے جہاں ایمان، اقتدار، قربانی، انتقام اور دھوکہ سب ایک دوسرے میں گتم گتا ہو چکے ہیں۔ ٹریلر کا آغاز ہی جس منظر سے ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہیکٹر محض ایک دشمن نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو صلیب کو صرف مذہبی نشان کے طور پر نہیں بلکہ خوف اور تباہی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اورحان بے شاہنشاہ بے اور اوچی بے کا آرموڈیس قلعے میں ہیکٹر کے سامنے کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب معاملات سفارتکاری سے نکل کر براہ راست تصادم میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہیکٹر کا اونچائی پر کھڑا ہونا، اس کے پیچھے ایک بڑے صلیب کا دکھانا اور ہیکٹر کا نیچے ان پر بم پھینکنا دراصل یہ پیغام ہے کہ وہ خود کو سب سے برتر سمجھتا ہے اور اسے کسی اخلاقی حد، کسی انسانی قدر یا کسی سیاسی معاہدے کی پرواہ نہیں۔ دھماکے کے بعد اورحان بے اور باقی سب کا پیچھے ہٹنا کمزوری نہیں بلکہ ایک جنگی حکمت عملی ہے، کیونکہ ناظرین، اورحان بے اب جذباتی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر وار کرنے والا لیڈر بن چکا ہے۔ اسی کے فوراً بعد جنگل میں فلاویوس کے ساتھ ہیکٹر کے سامنے آنا ہمیں یہ سوال دیتا ہے کہ کیا فلاویوس واقعی اورحان بے کا اتحادی ہے یا وہ ابھی دو کشتیوں میں سوار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساروس کا منظر بھی آتا ہے جو خون میں لت پت، ٹوٹا ہوا اور بے بس دکھایا گیا ہے۔ یہ وہی ساروس ہے جو اب تک سازشوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس کی زبان سے ہیکٹر کا نام نکلنا دراصل بظاہر اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ مظلوم ہے اور اس پر ہیکٹر نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور ان سب کے ساتھ ہیکٹر ہی یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ ناظرین، میں بتا چکا ہوں کہ ساروس ہیکٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ایک شیطانی منصوبہ ترتیب دے چکا ہے، اور اس کا اس حالت میں اورحان بے کے سامنے آنا اورحان بے کا اعتماد حاصل کرنا ہے تاکہ سب اسے مظلوم سمجھے اور اس طرح وہ ہیکٹر کے بنائے ہوئے منصوبے کو کامیاب کر سکے۔ اب یہاں پر اورحان بے کا سوال، یہ ابلیس کون ہے، محض ایک شخص کے بارے میں نہیں بلکہ ایک پورے نظام کے بارے میں ہے۔ ناظرین، ٹریلر میں پھر سگود بازار کا سین آتا ہے جہاں فاطمہ خاتون یکت بے اور علاؤدین ایک خفیہ حویلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کا جملہ کہ دشمن ہمیشہ چھپنے کے لیے پوشیدہ جگہ ڈھونڈتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب خواتین کردار بھی صرف جذباتی نہیں بلکہ فکری طور پر مضبوط ہو چکی ہیں۔ حویلی میں گاد، دھند، اچانک حملے اور پھر بم کا دھماکہ اس بات کی نشانی ہے کہ ٹیمپلرز اب شہروں کے اندر چھپ کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈیفنی کا وہیں موجود ہونا اور اس کی گھبراہٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ مکمل طور پر بے نقاب ہونے کے قریب ہے، مگر وہ اب بھی کھیل میں ہے۔ یہ تمام مناظر مل کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 8واں قسط محض ایک عام قسط نہیں بلکہ اس سیریز کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ہر کردار اپنی اصل جگہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، ٹریلر کا درمیانی حصہ ہمیں ایک ایسے مرحلے میں لے جاتا ہے جہاں اورحان بے اب دفاعی پوزیشن سے نکل کر براہ راست قبضے کی حکمت عملی اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین، آرموڈیس قلعے میں اورحان اور اس کے سپاہیوں کا پھیل جانا دراصل ایک اعلان ہے کہ اب کائی ریاست صرف بچاؤ نہیں کرے گی بلکہ دشمن کے دل میں گھس کر وار کرے گی۔ اورحان بے کا غصہ، اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا انتقام اور اس کے قدموں میں ٹہراؤ ہمیں بتاتا ہے کہ اب وہ محض عثمان غازی کا بیٹا نہیں بلکہ ایک مکمل ریاستی لیڈر بن چکا ہے۔ لیکن اسی فتح کے فوراً بعد رومی فوج کا نمودار ہونا اور اس کے ساتھ شہزادی اسپرچا کا آنا اس فتح کو ایک نئے بحران میں بدل دیتا ہے۔ اسپرچا کا تعارف انتہائی طاقتور انداز میں کروایا گیا ہے۔ اس کا اعتماد، اس کی چھال اور اس کا لہجہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جس سے شاہنشاہ اندرونیکوس نے استعمال کے لیے بلایا ہے۔ شاہنشاہ بے کا سوال کہ یہ عورت کون ہے دراصل اس کی بے حد حیرانگی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ حملہ ان پر ہو گیا تو کائی ریاست کا اثر اس خطے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اورحان بے کا وقار کے ساتھ اس پرچہ کو خوشامدید کہنا ایک سفارتی وار ہے، کیونکہ ناظرین، وہ اسے جنگ سے پہلے ذہنی دباؤ میں ڈال رہا ہے۔
اسپورچا کی دھمکی کہ وہ اورہان بے کو اسی قلعے میں دفن کر دے گی یہ بتاتی ہے کہ وہ بات چیت نہیں بلکہ طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ اسی تناظر میں خیمے کے اندر نیلوفر، اسپورچا اور ڈفنی کا منظر ایک خاموش مگر خطرناک جنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیلوفر کا دو ٹوک جملہ اسپورچا کے غرور کو چیلنج کرتا ہے، جبکہ ڈفنی کا خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہر تصادم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ ناظرین، اس خیمے کی فضا ہمیں بتاتی ہے کہ اب جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ عورتوں کے درمیان بھی لڑی جا رہی ہے، جہاں ایک لفظ بھی تلوار سے زیادہ گہرا زخم دے سکتا ہے۔ اس پورے تناظر میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ 8ویں قسط میں سیاسی محاذ سب سے زیادہ گرم ہوگا، کیونکہ اب ہر فریق اپنی آخری چال چلنے کے لیے تیار ہے۔ ٹریلر کا آخری حصہ وہ ہے جو ناظرین کو سانس روکنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جس کا خدشہ پچھلے کئی اقساط سے دل میں پل رہا تھا۔ فلاویوس کا اورہان بے کو ہیکٹر کے سامنے پیش کرنا بظاہر ایک غداری لگتی ہے، جہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اورہان بے کے بندھے ہوئے ہاتھ، اس کا گھٹنوں کے بل بٹھائے جانا، اور پھر بھی اس کے چہرے پر خوف کے بجائے غصے اور استقامت کا ہونا ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ سب اورہان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ ہیکٹر کا خوش ہونا، اس کا فلاویوس پر فخر کرنا اور قربانی کا مطالبہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ فلاویوس کو اب بھی ایک مہرا سمجھ رہا ہے۔ مگر فلاویوس کا تلوار نکالنے کا منظر دراصل دو امکانات کو جنم دیتا ہے۔ یا تو وہ واقعی اورہان بے کو دھوکہ دے رہا ہے، یا پھر یہ ایک بہت بڑی قربانی کا آغاز ہے جس کے ذریعے وہ ہیکٹر کے اندر تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اورہان بے کا یہ کہنا کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو اس کے بعد ہزاروں ترک اٹھیں گے، یہ صرف ڈائلاگ نہیں بلکہ اسی سیریز کا مرکزی نظریہ ہے، کیونکہ ناظرین، اورہان بے اب صرف ایک سردار یا سلطان نہیں بلکہ ایک تحریک بنتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت امکان ہے ناظرین کہ یا تو فلاویوس آخری لمحے میں ہیکٹر پر وار کرے گا، یا پھر مجبوراً اورہان بے کو وقتی طور پر قربانی بنا کر ایک بہت بڑی جنگ کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مگر ناظرین، یہاں پر کھیل پلٹ جائے گا اور کوئی انٹری دے کر اورہان بے کو نہ صرف بچائے گا بلکہ ہیکٹر کی بھی شامت آنے والی ہے۔ ناظرین، اس قسط میں ڈفنی کے مکمل بے نقاب ہونے، اسپورچا کے اصل عزائم سامنے آنے اور شاہنشاہ اندرونیکوس کے اقتدار کے لرزنے کی قوی امکانات ہیں۔ 8ویں قسط ہمیں یہ سکھائے گی کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ اس نیت میں ہوتی ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اورہان بے تاریخ کے ایک اور موڑ پر کڑا دکھائی دے گا، ایک ایسا موڑ جہاں سے واپسی نہیں بلکہ صرف فتح یا شہادت کا راستہ نکلتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔